محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات میں جمود کے بعد تحرک پیدا ہوا، جیسا کہ بھائی ذکر فرما رہے تھے، اور جب تک تحرک پیدا نہیں ہوتا دعوت دین کا سلسلہ آگے نہیں بڑھتا۔ تو بہرحال اس سلسلے میں مشاورت بھی آپ کی جاری رہنی چاہیے اور کام بھی آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ اس طرح کے مراکز کا قیام، پھر اس میں دینی تعلیم کی جد و جہد، حفظ کا شعبہ، اپنی بساط کی حد تک چلانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر آپ ماشاءاللہ رات کے یہاں آئے ہوئے ہیں، میں آپ کا ٹائم 35 سے 40 منٹ تک جس طرح کہ مجھے بھائیوں نے بتایا لوں گا، لیکن آپ بیدار ہو کر بیٹھیں گے، کیونکہ رات کے جاگے ہوئے بسا اوقات پھر نیند غلبہ پاتی ہے، اور اس کے لیے جب آپ گھٹنے پکڑ کر بیٹھیں گے، ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، تو یہ اسباب ہیں نیند کے آنے کے۔ بزرگ تو بھی ٹھیک ہے بیٹھ جائیں ٹیک لگا کے، تو نوجوان طبقہ خاص طور پر ٹیک نہ لگائے، نہ دونوں گھٹنوں کو اس طرح دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھے۔ سستی چڑھنے لگے تو جگہ تبدیل کر لیں، پھر بھی جان نہ چھوٹے تو جا کے وضو کر کے آ جائیں۔ تو یہ چیزیں مد نظر رہیں تو پھر میں کوئی بات کر سکوں گا، اور اگر آپ سونے لگ گئے پھر میرے سے بیان نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب العلم میں امام بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ آپ مسلسل درس نہیں دیتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے اس بات کی ناپسندیدگی ہے کہ کہیں تم اکتا نہ جاؤ۔ تو سامعین میں اکتاہٹ ہو تو خطیب کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے درس کو جاری رکھے، اور نہ ہی ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ خطیب کو تقریر آئی ہوتی ہے وہ کر کے رہتا ہے اور بندے خواہ سارے سو جائیں یا اٹھ کے چلے جائیں۔ تو جتنی دیر بیٹھنا ہے تربیت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ مجھے عنوان ملا ہے دعوت اہل حدیث، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں کچھ گزارشات کروں گا۔ قرآن کی میں نے آپ کے سامنے 8ویں پارے میں سے سورۃ الاعراف کی 3 آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا ہے اتبعوا، تم پیروی کرو، پیچھے چلو، کس کے؟ ما انزل الیکم، اس چیز کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا، اور تم پیچھے نہ چلو، من دونہ ہی، اس کے سوا، اولیاء، دیگر دوستوں کے، قلیلاً، بہت تھوڑا ہے، ما تذکرون، جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ آیت کریمہ اور اس طرح سے بہت ساری قرآن کی آیات اہل الحدیث کی دعوت کو واضح کرتی ہیں۔ اہل الحدیث کی دعوت
اللہ کی وحی کو لوگوں تک پہنچانا، اس کو سمجھانا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کی دعوت پیش کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک اللہ کا دین وحی الہی پر مبنی ہے۔ وحی کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ کائنات میں سچا گروہ وہ اہل الحدیث کا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصواعق المرسلہ اس کے اندر دوسری جلد کے 59 صفحہ پر یہ بات لکھتے ہیں، کل احد یعلم ان اہل الحدیث اصدق اہل الطوائف۔ کل احد یعلم، ہر بندہ جانتا ہے، ان اہل الحدیث، بے شک اہل حدیث، اصدق اہل الطوائف، تمام گروہوں میں سے سب سے زیادہ سچا گروہ ہے۔ کما قال ابن المبارک، جس طرح کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا۔ کیا کہا انہوں نے؟ امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، وجدت الدین لأہل الحدیث، میں نے دین اہل حدیث کے ہاں پایا ہے۔ والکلام للمعتزلہ، اور کلام میں نے معتزلہ کے ہاں پایا ہے۔ والقذب للرافضہ، اور جھوٹ میں نے رافضیوں کے ہاں پایا ہے۔ والحیل لأہل الرأی، اور ہیلے اور بہانے میں نے اہل الرائے کے ہاں پائے۔ اب اس میں 4 گروہوں کا ذکر ہے، اہل الحدیث، معتزلہ، رافضی اور اہل الرائے۔ تو چاروں میں سے دین اہل الحدیث کے ہاں ہے، اور اس کی وجہ اہل الحدیث کی دعوت کی اساس اور بنیاد اللہ کی وحی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے ذکر کی ہے، غور کریں، اتبعوا، اللہ کہتا ہے پیچھے چل پڑو، اتبعوا، اتباع کرو۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ بخاری سے لے کر نیچے تک جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، آپ کتب احادیث میں زکوٰۃ کا چیپٹر نکال لیں، زکوٰۃ کے باب میں گائے کی زکوٰۃ کا مسئلہ بیان ہوتے ہوئے حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، تبیعہ۔ تابعہ سے جس اتباع بنا ہے، اسی سے لفظ ہے تبیعہ۔ تبیعہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کا وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جدھر جدھر گائے جاتی ہے، بچڑا اس کا ماں کا حقیقی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ تو اس بچڑے کو جو گائے کے، اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتا ہے، پیچھے پیچھے جاتا ہے، حدیث میں تبیعہ کہا گیا۔ یہ ہے پیروکار صحیح معنوں میں۔ اور جو گائے کا اصل بچڑا نہیں ہوتا، وہ گائے کے پیچھے پیچھے نہیں جاتا۔
دیہاتی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جس وقت مارکیٹ میں آپ گائے خریدنے کے لیے جائیں، بعض بیوپاری دھوکہ فراڈ بڑا کرتے ہیں، گائے کا اصل بچڑا نہیں کوئی اور پکڑ کر اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، تو وہ گائے کے دودھ پہ لگتا ہے۔ جب تو ماں اس کی سگی ماں نہیں ہوتی نا، تو اس کا دودھ نکالنے کے لیے جب اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر گائے کو دودھ اتر آتا ہے۔ اور جب بیوپاری مارکیٹ میں گائے خریدنے جاتا ہے نا، جو سیاڑا بیوپاری ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بچڑا اس گائے کا ہے یا نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، گائے کو ذرا چلاتے ہیں۔ جب گائے چلتی ہے نا تو وہ بچڑا اگر اس کا حقیقی نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے چل کے جاتا نہیں ہے۔ گائے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتی اس کو، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ میرا نہیں ہے، اور وہ اس کے پیچھے نہیں جاتا کیونکہ وہ اس کا ہے نہیں۔ بیوپاری سمجھ جاتا ہے کہ یہ پکڑ کے لگایا ہوا ہے، مانگواں ہے، دیہاتی میں مانگواں ہی کہتے ہیں، مانگ کر اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے، حقیقی بچڑا اس کا نہیں ہے۔ جو حقیقی ہوتا ہے وہ پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی پیروکار ہوتا ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جو حقیقی پیروکار نہیں ہوتا وہ پیچھے، اور نہ ہی اللہ کے نبی مڑ کر سمجھو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ ان کا وہی ہے جو ان کی بات مان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا اتبعوا، پیچھے چلو۔ بھائی کس چیز کے پیچھے چلنا ہے؟ وہ آگے بیان کی، ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کے پیچھے لگنا ہے جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اب بھائی رب کی طرف سے کیا اتاری گئی ہے یہ بھی قرآن سے پوچھ لو۔ سورۃ النساء اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے نازل کی ہے، علیک تیرے اوپر، الکتاب والحکمت، ایک کتاب ہے اور دوسری حکمت ہے۔ سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں بھی فرمایا وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ قرآن کی یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں اللہ نے کتاب اور دوسری حکمت، یہ دو چیزیں آسمان سے اتاری ہیں، اور یہاں فرمایا ہے کہ جو اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرنی۔ تو وہی دو چیزوں میں ہے، کتاب اللہ میں اور حکمت میں۔ حکمت کیا ہے؟ قرآن پاک اس کے بارے میں 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کے اندر تذکرہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، مومنوں کی ماؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ۔ وَاذْكُرْنَ، نبی کی بیویوں یاد کرو۔ بھئی کیا یاد کرے؟ فرمایا ما یتلا،
وہ چیز یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ فی بیوت کنہ، وہ محل اور موقع بھی بتایا۔ نبی کی بیویوں وہ تمہارے گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ کیا چیز پڑھی جاتی ہے؟ من لفظ کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ من آیات اللہ والحکمہ، ایک تو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور دوسری چیز حکمت پڑھی جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب حکیم کی دوائیوں والا نسخہ نہیں ہے حکمت۔ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ روئے زمین پر تمام جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان سب گروہوں کے نزدیک قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف سمجھی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون لکھا، میں نے علماء احناف کے صرف 75 حوالہ جات اکٹھے کیے اس موضوع پر کہ یہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ تو بخاری میں کتاب التفسیر، اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ اس کی تفسیر جو نقل کرتے ہیں، وہ الحکمہ کا معنی لکھا ہے السنہ، کہ کتاب کے ساتھ حکمہ کا جو لفظ آیا ہے، کتاب کا معنی قرآن ہے اور حکمت کا معنی سنت ہے۔ امام شافعی کی کتاب الرسالہ میں، کتاب الام میں، اور جو امام بہقی نے ان کے احکام جمع کے احکام القرآن میں، تفسیر طبری میں، تفسیر فخر الدین رازی جو ہے تفسیر کبیر جس کو کہتے ہیں، اس میں، امام ابن القیم کی اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، امام ابن کثیر کی تفسیر میں، امام ابن الجوزی کی زاد المسیر میں، امام عبد الرزاق کی تفسیر میں، بے شمار تفسیروں اور حدیث کی کتابوں میں الحکمہ کا معنی السنہ ہے۔ تو اللہ نے کتاب و حکمت کو نازل کیا تو معنی کیا بنا؟ قرآن اور سنت۔ اسی لیے صحیح بخاری کی جو ٹوٹل بخاری شریف کے اندر 97 کتب ہیں، ان میں ایک کتاب کا نام ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو کتاب اور سنت یہ دو چیزیں اللہ نے وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں۔ یہ دو چیزیں وحی الہی ہیں، اور حکم کیا ہے؟ جو اتاری گئی ہے اس کی پیروی کرنی، تم وحی کی پیروی یعنی قرآن اور سنت کی پیروی کرنی ہے۔ میں آپ کو اپنے شیخ محترم اور بے شمار علماء کے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی ایک بات اس آیت کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک درس میں بھی شریک تھا ان کے، انہوں نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، میں اور آپ اگر 3 چیزیں صحیح کر لیں، وہی کے تابع کر لیں، ہمارے سب کے اوپر اسلام نافذ ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ 3 چیزیں وحی کے تابع کر لے تو اسلام ہر بندے پر نافذ ہو جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فکر و عقل، فکر و عقل۔ نمبر 2 قول و عمل۔ نمبر 3 صورت و شکل۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ فکر و عقل، اللہ نے جو آپ کو سوچ اور سمجھ کا
مادہ عطا کیا ہے، اس کو اللہ کی وحی کے تابع کر دو۔ کبھی بھی اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنی عقل کو منزل من اللہ کتاب و سنت پر حاکم نہ بناؤ۔ اللہ نے فکر و عقل تمہیں وہی سمجھنے کے لیے دی ہے، تمہاری فکر اور عقل کو وہی پر حاکم نہیں بنایا کہ جو چیز تمہاری عقل میں آ گئی اس کو مان لیا، جو عقل میں نہ آئی اس کو نہ مانا۔ ہر بندے کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی، دو سگے بھائیوں کی عقل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر کس کی عقل کو حاکم بنائیں گے؟ ہر کوئی کہے گا میرا امام رہبر نماز جو ہے وہ زیادہ عقل والا ہے، دوسرا کہے گا نہیں میرے امام کی عقل زیادہ ہے۔ تو کسی کی عقل کو حاکم نہیں بنا سکتے، نہ کسی کی عقل پر آپ فیصلہ کر سکتے۔ عقل ہے وہی سمجھنے کے لیے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ احکام ذکر کر کے آیت کے آخر میں کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہی کو سمجھنے کے لیے عقل دی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی چیز بیان کرتے ہی بندہ سمجھ جاتا ہے، بعض اوقات جلدی نہیں سمجھتا، اس کو وہ بات بار بار بتانی پڑتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، جب کوئی اہم اور ضروری اور بڑی اہمیت والا کلمہ بولتے اس کو 3 مرتبہ دہرا دیتے تھے۔ وہ 3 بار کیوں دہراتے تھے؟ آگے یہ بات لکھی ہے لِتُفْهَمَ عَنْهُ، تاکہ وہ بات آپ سے سمجھ لی جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی بات سمجھنے کے لیے اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کے معاملات ہیں، بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کئی اتنے لائق ہوتے ہیں کہ استاد جب جملہ بولتا ہے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں، بعض بچوں کو بار بار استاد بتاتا ہے پھر سمجھتے ہیں، بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کلاس میں جتنی بار بتائیں وہ نہیں سمجھتے، وہ بھی ٹیوشن میں پڑھنے جاتے ہیں جب تو وہاں جا کر ان کو سمجھ آ جاتی ہے، یا اگلے دن استاد بتاتا ہے تو سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے، اب ادھر متوجہ نہیں چھوڑیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی دی عقل کو استعمال کرنا ہے اور قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی نا، یہ نہیں کہنا کہ یہ چیز تو عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے۔ بھائی جو عقل کے پیروکار تھے نا معتزلہ، جن کے بارے عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا والکلام للمعتزلہ، یہ کلامی ابحاث، فلسفے، منطق، ایسی چیزیں، عقلی باتیں یہ معتزلہ کے یہاں زیادہ پائی جاتی۔ اب جو معتزلیوں کے بڑے بڑے امام تھے انہوں نے اپنے دور کے اندر کچھ چیزیں ان کی عقل میں نہیں آئیں تو انکار کر دیا، لیکن اگر وہ چیزیں عقل کے خلاف ہوتی تو کسی کی بھی عقل میں نہ آتی۔ آج جن چیزوں کا انہوں نے انکار کیا تھا بڑے سادہ سے ایک ریڑی بان شخص کی عقل میں بھی آ گئی ہے۔ جو چیز عقل کے خلاف ہو وہ تو کسی کی عقل میں میری نہ آتی۔ مثال کے طور پہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں عقل پرستوں کا رد بھی کیا ہے۔ معتزلہ کے ہاں جو چیز وصف ہوتی ہے، یا یوں سادہ لفظ سمجھ لو کہ جو چیز وجود نہیں رکھتی بذات خود اپنا اور یا دکھائی نہیں دیتی، تو وہ کہتے تھے اس کا وزن نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری نے آخری باب باندھا ہے نا،
کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر حدیث وزن والی لائے ہیں نا، 2 کلمے، کلمتان حبیبتان الرحمن ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے، وزن ہوگا۔ تو وہ لوگ نہیں مانتے تھے کہ یہ جو آپ بول رہے ہیں، بات آپ کی زبان سے نکل رہی ہے، کوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں جو بول رہا ہوں میری باتیں آپ کو نظر آ رہی؟ جب کچھ یہ نظر نہیں آتی کہتے وزن کیسے کریں گے؟ ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو آراز ہے، یہ جوہر عرض، یہ منطقی بات ہے، میں اس کو نہیں چھیڑتا، میں سادہ سے لفظوں میں کہہ رہا ہوں جس کا وجود نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتی، وہ کہتے تھے وہ اس کا وزن نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ چیز عقل کے خلاف ہوتی، جو بڑے بڑے ان کے اماموں کی عقل میں نہیں آئی، تو میری اور آپ کی عقل میں آنی تھی۔ آج دیکھیں ریڑھی والا جا رہا ہے، ٹائر پنکچر ہو گیا، ہوا نکل گئی، اب وہ جاتا ہے پنچر لگانے والے کے پاس، پنکچر اس کو کہتا ہے لگا دو، اور 20 پاؤنڈ مثلاً ہوا بھر دو۔ ہوا نظر آتی ہے؟ نہیں نہ نظر آتی، لیکن وہ وزن ہو رہا ہے 20 پاؤنڈ۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے، پوچھ لو، بخار نظر آتا ہے؟ ٹمپریچر کی پٹی یہاں رکھیں گے، یا پھر تھرمامیٹر زبان کے نیچے، یا کہیں گے بغل کے نیچے دبا لو، تو تھوڑی دیر بعد دیکھ کر بتائیں گے کہ آپ کو 99 ڈگری، 100 ڈگری، 104 ڈگری بخار ہے۔ تو بخار نظر آتا ہے؟ پیمائش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بجلی کی تار ہے نا، اس کے اندر کرنٹ ہے، جس کی وجہ سے میری آواز آپ کو آ رہی ہے۔ تو اب یہ کرنٹ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ ہر مہینے جب بل آتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے نا کتنا آیا ہے، اس پر ریڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں، پیمائش ہو رہی کہ نہیں؟ جو نظر نہیں آتی تو پیمائش کیوں ہو رہی ہے؟ گیس پائپ لائن میں چلتی ہے، دکھائی نہیں دے رہی، محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن اس کی بھی پیمائش ہوتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پرانوں کی عقل میں نہیں آئی، آج سادہ لوگوں کی عقل میں آ گئی، تو معلوم عقل کے خلاف نہیں تھی، ان کی عقل ناقص تھی۔ چلو ایک سادہ سی اور مثال یہ نور پوری صاحب رحمہ اللہ دیا کرتے تھے۔ نماز آپ نے پڑھنی ہو تو وضو کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ کہ بغیر وضو کے پڑھنی ہے؟ کرنا پڑتا ہے نا۔ سردی کا موسم تھا، آ رہی ہے سردی آگے، صبح بستر چھوڑ کر گرم بستر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا بندہ بوڑھا بابا بیچارہ بستر چھوڑ کے آیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی۔ اب نماز جب شروع کر لی، ہوا نکل گئی، وضو رہا کہ ٹوٹ گیا؟ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ اب نماز ایسے ہی پڑھتا رہے گا، جب دوبارہ جائے گا وضو کر کے نئے سرے سے پڑھے گا، جائے گا وضو کرے گا۔ اب وضو کرے گا، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھونے شروع کیے۔ آپ عقل سے سوچ کر بتائیں، یہ وضو اس کے ہاتھوں نے توڑا ہے؟ کلی کر رہے، منہ نے وضو توڑا ہے؟ ناک میں پانی ڈالا ہے، سردی میں ٹھٹر رہی ہے بیچاری، تو کیا ناک نے وضو توڑا ہے؟ بازو دھو رہا ہے، چہرہ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، اس کے پاؤں نے یا بازو نے وضو توڑا ہے؟ مسا کیا، سر نے ٹکر ماری ہے، وضو کو ٹوٹ گیا۔ عقل تو کہتی ہے جس نے جرم کیا سزا، جس نے وضو توڑا اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، اور جنہوں نے کچھ کیا نہیں اس کو پھر سردی میں دھو رہا ہے۔ عقل کے مطابق تو نہیں نا بازار بنتی، عقل یہی کہتی جو مجرم ہے سزا اس کو دو، جس نے وضو توڑا اسلام اس کا درس نہیں دے رہا کہ اس کو دھو لے، باقی اعضاء کو دھلا رہا ہے۔ کیوں مانتے ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے ہماری عقل میں نہ بھی آئے تو ماننا پڑے گا۔ اس لیے وہ کہتے تھے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی فکر و عقل کو قرآن اور سنت کے تابع بنا لو۔
جنہوں نے یہ نہیں نہ کیا وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے آپ گروہوں کو دیکھیں گے، اس کی بہت مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے میں اس کو عرض کروں، بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا یہ حدیث عقل کے خلاف، فلانی حدیث عقل کے خلاف، ہم نہیں مانتے۔ بھائی آپ کی عقل حاکم نہیں ہے اللہ کی وحی پر، عقل کو وحی کے تابع کرو گے تو سیدھے راہ پر آؤ گے اور وحی کی پیروی بنے گی۔ دوسری بات، قول و عمل بھی وحی کے مطابق ہو۔ آپ جو باتیں کریں، قوم کو مسئلے بتائیں، جو عمل کر کے دکھائیں، وہ بھی وحی کے تابع ہو۔ صحابہ کرام وحی والے اقوال اور وحی کی روشنی میں بتائے ہوئے اعمال کو اختیار کرتے تھے۔ صرف دو مثالیں، ایک قول کی اور ایک عمل کی۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا یہ جو عبداللہ ابن عمر ہے نا، رجل صالح، نیک آدمی ہے۔ اور ایک روایت میں نعم الرجل عبداللہ ابن عمر لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بن عمر بہت اچھا آدمی ہے اگر یہ رات کو قیام کرتا رہے۔ انہیں جب پتہ چلا نا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ابن عمر بہترین آدمی ہے اگر قیام اللیل کرتا رہے، تو ابن عمر نے اس کے بعد کبھی بھی رات کا قیام نہیں چھوڑا۔ وہ ابن عمر ایک دفعہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مختلف الفاظ سے حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ انہی کا ایک بیٹا کہتا ہے ابا جان اب حالات پہلے والے نہیں رہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں اپنی بیوی کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔